إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه السلام۔ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات پر مہربان ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی شان کو اس طرح بیان فرمایا ہے، الرحمن الرحمن علی العرش استوى الرحمن علم القرآن، نہایت مہربان رب ہے۔ اللہ جل شانہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وسیع رحمت والے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب اس کو پہنچتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو 3 عشروں پہ تقسیم فرمایا ہے اللہ کی رحمت کے اعتبار سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کی خاص نزول کا سبب اور باعث ہیں۔ اللہ جل شانہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے اور کن عملوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہے؟ پہلا عشرہ رحمت قرار دیا گیا ہے، یہ ترغیب ہے کہ ہم ان عملوں کے اندر لگیں، ان اعمال کے اندر لگیں جو اللہ جل شانہ کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو ان عملوں سے بچائیں جو اللہ جل شانہ کی لعنت کے نازل ہونے کا سبب ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے، اس کا فضل ہر ایک پہ عام ہے۔ رمضان کے اندر خاص اس کی رحمت متوجہ ہے، لیکن انسان ان عملوں میں لگا رہے جو رحمت کی ضد ہیں۔ رحمت کی ضد لعنت ہے، ان عملوں کے اندر انسان لگا رہے جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب ہوتے ہیں، تو یہ انسان بڑا محروم ہے، شقی انسان ہے، بدبخت انسان ہے، جو اتنی بڑی رحمت کے مہینے میں رحمت کو نہ لے سکے۔ تو کون سے اعمال اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے ہوتے ہیں؟ اللہ جل شانہ تو اپنی ساری مخلوق پر مہربان ہیں، رحیم ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ چونکہ لامحدود ہیں، لہٰذا اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی رحمت کو نہیں جان سکتے کہ اللہ اپنے بندوں پر کس طرح مہربان ہیں، اللہ اپنے بندوں پر کس طرح رحمت نازل فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسی مثالوں سے، ظاہری مثالوں سے یہ باتیں واضح فرمائی ہیں تاکہ ذہن اس بات کے قریب ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے، کس طرح کی مہربانی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ چند قیدی لائے گئے، کسی جگہ جنگ ہوئی، کچھ لوگ قید ہو گئے، اس میں ایک عورت بھی تھی جس کا شیرخوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ کھو گیا تھا۔ اب وہ ایک ماں ہے، اس کی دل کے اندر ایک محبت کی آگ ہے اپنی اولاد کے لیے، تو وہ دیوانہ وار مجمع میں پھرتی تھی قیدیوں میں، جس کا کوئی بچہ ملتا اس کو اپنے سینے سے لگاتی، دودھ پلانا شروع ہو جاتی۔ اس کی محبت کی دیوانگی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب صحابہ اکرام اس کو دیکھ رہے تھے، اس کی کیفیت کو کہ وہ دیوانہ وار پھر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اترون هذه طارحة ولدها في النار، تمہارا کیا خیال ہے اگر اس عورت کو بچہ مل جائے تو کیا یہ عورت اپنا بچہ آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، فقلنا لا، یا رسول اللہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ عجیب محبت کی اس کی شان ہے اپنی اولاد کے لیے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ہم اللہ کی مہربانی کو نہیں جان سکتے، کس طرح کی مہربانی ہے۔ کاش ہم اللہ سے محبت کرتے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کی وسعت کی مثالیں دی ہیں۔ ایک جگہ یوں سمجھایا کہ اللہ کی رحمت کس طرح وسیع ہے بندوں پر۔ من ہم بحسنۃ فلم یعملها، اللہ کی رحمت کی شان یہ ہے کہ اس کی نیکیوں پر عطا کرنے کے پیمانے الگ ہیں اور برائیوں پر مواخذہ اور پکڑ کا پیمانہ الگ ہے۔ حالانکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جس طرح چاہے فیصلہ کرے، لیکن چونکہ اپنے بندوں پر مہربان ہے لہذا نیکیوں پر اس کی عطا کا پیمانہ یوں ہے من ہم بحسنۃ فلم یعملها، جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہیں کیا اس نے ابھی تک، صرف نیکی کے ارادے پر اس کے اعمال نامے میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ومن عملها، اور جس نے اس نیکی پر عمل کر لیا تو کم از کم 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھا جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔ جیسے رمضان میں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو آدمی رمضان میں کسی نفلی عبادت کو کرتا ہے کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسے ہے جیسے رمضان کے علاوہ ایک فرض ادا کرنے والا ہو۔ ومن ادى فریضۃ، اور جو آدمی رمضان میں ایک فرض ادا کرے کان کمن ادى فریضۃ فیما کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسے ہے جو رمضان کے علاوہ 70 فرائض ادا کرنے والا ہے۔ پھر مکان کے اعتبار سے برکتیں بدلتی ہیں، جیسے زمان کے اعتبار سے اللہ کی رحمت میں اضافہ ہوا، مکان کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے حرم میں آدمی جائے تو ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور پھر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تیرا رب بغیر حساب کتاب کی بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور ومن ہم بسیئۃ، اور جو آدمی کسی برائی کا ارادہ کرے فلم یعملها، برائی کا ارادہ کیا لیکن عمل نہیں کیا، اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اگر برائی کے ارادے سے چلے اور برائی کی جگہ پر پہنچ کر محض اللہ کے خوف سے پلٹ جائے تو اللہ کے ہاں ولی لکھا جاتا ہے۔ جیسے کفل عین برائی کے موقع پر وہاں سے پلٹ گئے تھے، اور یہ واحد امم میں شخص ہیں جن کے بارے میں فرشتوں نے اللہ کے حکم سے، چونکہ رات ان کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ اپنی زندگی میں برائیاں کرنے والے آدمی تھے، تو شاید کوئی ان کا جنازہ نہ پڑتا، اس لیے صبح ان کے دروازے پہ لکھ دیا گیا یہ واحد شخص ہیں، تمام امم میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جن کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ اور اگر برائی ہو جائے تو پھر اس برائی کے بدلے میں ایک برائی لکھی جاتی ہے، اور پھر اللہ نے کتنے راستے مغفرت کے سامان کے رکھے ہیں، کتنے راستے۔ اور ریاض الصالحین میں ایک روایت ہے کہ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا تو کوئی درخت کی شاخ گری ہوئی تھی، اس نے راستے سے اس کو ہٹا دیا کہ تاکہ لوگوں کے چلنے میں آسانی ہو جائے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں فشکر اللہ لہ وغفر اللہ لہ، اللہ نے ان کے عمل کی بڑی قدردانی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، سب کو شامل ہے، لیکن کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہوتے ہیں، اور کون سی بدعملیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے نازل ہونے کا سبب ہوتی ہیں۔ ہمیں اس عشرے کے اندر ان عملوں کے اہتمام میں لگنا ہے جو اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل نماز ہے، اس کا اہتمام۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں نماز کی بڑی عجیب دولت عطا فرمائی ہے۔
یہ واحد عبادت ہے جس میں ہم سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. اس میں قلبی ذکر ہوتا ہے، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، پھر اس کا اظہار زبان سے ہوتا ہے ذکر کی صورت میں، اور بدن سے بھی اظہار ہوتا ہے عاجزی کا. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی محبوبیت کی شان پیدا کر دیتی ہے اور خاص رحمت کے نزول کا سبب ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول کا سبب کیسے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ربیع ابن کعب، جو آپ کی خدمت میں ہر وقت مصروف رہتے تھے، خاص طور پہ رات کی خدمت میں. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رات کی خدمت سے بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا مانگو، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا جو مانگو اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے. تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ، اے رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ، صحابہ اکرام بڑے ذہین لوگ تھے اور نیکیوں پر بڑے حریص تھے. جیسے کچھ لوگ دنیاوی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے بڑا وسیع ذہن رکھتے ہوتے ہیں، کاروبار کے اعتبار سے بڑی چیزیں سوچتے ہیں، لیکن چونکہ زندگی کاروبار پہ لگی ہے لہذا سوچ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے کاروباری اعتبار سے. تو جن کی زندگیاں دین پر لگی ہیں ان کی سوچیں دین کے اعتبار سے بڑی اعلیٰ تھیں، بڑے نفع کے سودے کر گئے. تو آپ نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، جنت میں مجھے اپنی رفاقت عطا فرما دیں. جنت میں سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی. آپ کا رفیق بننا چاہتے تھے جنت میں. آپ نے فرمایا کچھ اور مانگ لو. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ بس یہی خواہش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں لیکن تم ایک کام کرو، میری دعا کی معاونت کرو اپنے نفس کے خلاف کثرت سجود کے ساتھ. کثرت سے نمازیں پڑھو کہ یہ نماز اللہ کی ایسی رحمت کا اترنے کا سبب ہے کہ تم اس نماز کی برکت سے جنت میں میرے رفیق بن جاؤ گے. کثرت سے نماز پڑھو. اور پھر نماز کے لیے آتے ہوئے ہم اللہ کے گھر کے دروازے پر یہ دعا مانگتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا بھی اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا بڑا خاص سبب ہے. کسی کے کریم کے دروازے پر اگر کچھ مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. اور اللہ کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے. جو اللہ کے دروازے پہ مانگے گا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے ہمارے اوپر کھول دیں، اللہ ضرور کھولیں گے. اور رحمت کے نزول کی علامت کیا ہے؟ اس بندے کو مسجد میں آنے کی توفیق ملی، اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کی علامت ہے. اس بندے کو نماز کی توفیق ملی، اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کی علامت ہے. مسجد میں بیٹھنے کی توفیق ملی نماز کے انتظار میں، یہ اللہ کی رحمت کے نزول کی علامت ہے. اور کیا چیز چاہیے؟ اور دوسری چیز جو اللہ کی رحمت کے نزول کی علامت سبب ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. اور قرآن کو رمضان کے ساتھ خاص مناسبت اور تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رمضان میں اتارا ہے. اس کی تلاوت بھی رحمت کا سبب، نزول رحمت کا سبب ہے. اس کا سننا بھی رحمت کا سبب ہے. اس کی تلاوت بھی رحمت کا سبب ہے. کس طرح رحمت کا ظہور ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں سورۃ البقرہ کی رات کو تلاوت فرما رہے تھے. تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کے قریب جو ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ اچھلنے لگ گیا. انہوں نے تلاوت کو موقوف کیا، گھوڑا بھی ساکن ہو گیا. پھر تلاوت شروع فرمائی، پھر اچھلنے لگا. پھر انہوں نے تلاوت موقوف کی، وہ ساکن ہو گیا. پھر تلاوت شروع فرمائی تو پھر اچھلنے لگا. ان کو ڈر ہوا، ان کے بیٹے یحییٰ ساتھ سو رہے تھے، کہیں گھوڑا اپنا پاؤں ان پہ نہ رکھ دے، اس لیے تلاوت کو موقوف کر دیا. ایسے سر اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھا تو اوپر ایک بادل کی ایک چادر نظر آئی جس میں چراغ جل رہے تھے. فوراً گھر سے باہر نکلے دیکھنے کے لیے کہ اس کو واضح طور پر میں دیکھ سکوں، تو وہ غائب ہو چکی تھی. صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا.
تو آپ نے فرمایا اقرأ یا ابن حذیر، اے ابن حذیر آپ تلاوت کرتے رہتے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے پر پاؤں نہ رکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلک الملائکۃ دنت بصوتک لو تقرأ، یہ وہ ملائکت ہے، یہ ملائکت ہے، فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے آپ کے قریب ہو گئے تھے۔ لو تقرأ، اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تو صبح کے وقت سب لوگ اتنی کثرت سے یہ فرشتے نازل ہو جاتے کہ سب لوگ ان کو دیکھتے، ولا تتوارى منہم، اور یہ فرشتے کسی سے چھپے ہوئے نہ رہتے۔ قرآن پاک کی تلاوت نزول رحمت کا ذریعہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا يقعد قوم يذكرون اللہ، جس گھر میں اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے حفتهم الملائکہ، رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتهم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اللہ اپنا سکون ان گھر والوں پہ نازل فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنانی ہے رمضان میں۔ دیکھیں میری گزارش ہے اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ کہ چونکہ اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں چھٹیاں ہیں، بند ہیں، اب ساری رات لہو و لعب میں گزر رہی ہے، ساری رات، اور صبح کے وقت پھر سو جانا اور ساری رات کو لہو و لعب میں گزارنا۔ اللہ نے رمضان اس لیے نہیں دیا ہم اللہ کی رحمت کو لینے والے بنے، اللہ سے غافل نہ بنے۔ تھوڑے وقت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام فرما لیا کریں۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رمضان کی سعادتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی اس میں جس بھی نیک عمل پر دوام کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال اس نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اس لیے تلاوت کا التزام کر لیں، دل شروع میں نہیں لگے گا لیکن پھر اس میں مزہ آئے گا، اس میں طبیعت چلے گی، اور پھر قرآن پاک کے سننے میں بھی رحمت کا نزول ہے۔ الحمدللہ تراویح کی صورت میں ہم قرآن پاک کی سماعت کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے۔ قرآن پاک کا سننا رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے، اور اس کا شوق ہونا چاہیے، سننے کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تراویح میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، 20 رکعت تراویح میں مشقت ہوتی ہے، پاؤں تھکتے ہیں، وہ الگ قصہ ہے، بوجھ نہیں، حشاش طبیعت سے کہ ہم اللہ کے کلام پاک کی سماعت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ اقرأ، آپ قرآن پڑھیے میں سنوں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں قرآن پاک کی آپ پر تلاوت کروں، آپ پر تو قرآن پاک نازل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میرا دل یہ چاہتا ہے، میری اشتہا ہے، میرا شوق ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قرآن پاک کسی اور سے سنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن مسعود سامنے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سر جھکا کر تلاوت شروع کر دی سورۃ النساء کی۔ جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ نے فرمایا حسبک الآن، بس کرو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو عیناہ تذرفانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک دن تو ابی ابن کعب سے فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، حضرت ابی ابن کعب حضرات صحابہ کرام میں سے سب سے خوبصورت قرآن پڑھنے والے اور سب سے بڑے قاری، آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ نے فرمایا ابی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں آپ کو قرآن سناؤں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لیا ہے۔ تو ابی ابن کعب رو پڑے، کہاں میں عاجز اور کہاں اللہ جو ساری کائنات کے مالک اور خالق ہیں، اور میرا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سنائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب اس کی تلاوت فرمائی. قرآن سننا اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے، اس لیے تراویح میں اس کے سننے کا اہتمام ہو. اور اللہ کا ذکر، قرآن اللہ کا ذکر رحمت کے نزول کا سبب ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں سکون اترتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو، اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. مختلف اذکار ہیں. رمضان کی مناسبت سے عرض کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے تم رمضان میں اللہ کو راضی کرو. رمضان میں اللہ کو راضی کرو. نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیسا کلمہ ہے، کیسی شان والا کلمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما یقول عبد لا الہ الا اللہ فی ساعۃ من اللیل او فی النہار طمست، کہ جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دن کے کسی حصے میں یا رات کے کسی حصے میں ایک دفعہ یہ کلمہ کہتا ہے، اس کے نام اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اور 100 دفعہ پڑھنے پہ اللہ کیا عطا فرمائیں گے. اور دوسرا کلمہ فرمایا استغفار، کثرت سے استغفار کرو. تو اللہ جل شانہ کی رحمت کے نزول کے اسباب کیا ہوتے ہیں جس کے سبب سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا، بسا اوقات ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، تکلیف نے گھیرا ہوا ہے، بلکہ اس کورونا کے سبب سے بعض گھرانوں کے اندر پورے گھرانے بیماریوں میں مبتلا ہے. پورا گھر، باپ بھی، بیٹا بھی، سب افراد. میرے والد صاحب کو جب کورونا ہوا تو میں بھی ساتھ کورونا میں مبتلا تھا. گھر کے سارے افراد ایک دفعہ میں مبتلا ہوتے ہیں. آدمی اپنی بیماری بھگت رہا ہے، والد صاحب کا انتقال ہو رہا ہے، جنازے تک جانا مشکل ہے. ان تکلیفوں میں کیا یہ اللہ کی لعنت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کے گھر پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے، یہ گھر چھوڑ دو، یہ منحوس ہے جس میں سب لوگ بیمار ہو گئے. یاد رکھیے گا، عین بیمار ہو انسان اور بیماری کے وقت کیا اللہ کی رحمت کا نزول ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ منبع رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہیں. آپ کو جو بخار ہوتا تھا وہ ایک آدمی سے 2 گنا ہوتا تھا. اتنی حرارت ہوتی تھی کہ جو ہاتھ رکھتا حیران ہو جاتا کہ انسان کے بدن میں اتنی حرارت بھی ہو سکتی ہے بخار کی وجہ سے. اور جو زہر کھلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس زہر کا اثر وصال تک رہا. اور آپ نے آخر وقت میں یہ بات کہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اس زہر نے میری رگ جان کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں. یکے بعد دیگرے اولاد انتقال کر رہی ہے. بیٹے آپ کے سامنے فوت ہو رہے ہیں، بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فوت ہو رہی ہیں. اللہ کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. پتھر اچھالا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے اگلے حصے جھڑ گئے، کنارے جھڑ گئے. تلوار لگتی ہے، خود کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھس گئی. تکلیفوں کے حالات رہیں گے، دنیا ہے. اور عین تکلیف کے وقت اگر آدمی یوں کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، بیماری چل رہی ہے،
قریبی لوگ رخصت ہو رہے ہیں، اور عین اس تکلیف کے حالات کا اس تکلیف کے حالات کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر تیرے رب کی رحمتیں اور عنایتیں اتر رہی ہیں، واولئک ھم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ بیماریاں اور تکلیف بھی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو، جی ہو سکتی ہے۔ جس بیماری پر اللہ سے شکوہ نہیں کیا، وہ بیماری مغفرت کا ذریعہ ہوتی ہے، رحمت کے نزول کا ذریعہ ہوتی ہے۔ لعنت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی لعنت کے اسباب۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، مال دیا ہے، اب اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ اللہ جل شانہ نے مال دیا ہے، عزت عطا فرمائی ہے، اس عزت اور مال کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا اللہ کی لعنت کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا ایک بہت بڑا سبب، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اس کی کتنی صورتیں ہیں۔ ماں باپ گھروں میں ہیں، جس گھر کے اندر ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جاتا ہے، وہ گھر اللہ کی رحمت کے نزول کا، اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا وہ مکان ہوتا ہے، برکت کے نزول کی جگہ ہوتی ہے۔ اور جس گھر کے اندر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، یہ گھر کے افراد پر اللہ کی لعنت کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایک دعا ہے، اگر جو اپنے والدین کے لیے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کو نازل فرمائیں گے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پہ رحم فرما جیسے مجھے انہوں نے بچپن میں پالا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جب آدمی یہ دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دعا مانگنے والے پر متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور آج کل اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اس میں اور ایک بڑی خدمت مخلوق کی ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من فطر فیہ صائما، جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے، غفر لہ وعتق رقبتہ من النار، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے۔ تو بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی ہم کیسے افطار کرائیں، اس پر بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ تو یہی سوال بعض صحابہ اکرام کو ہوا، جو جن کے پاس مال کم تھا۔ حضرات صحابہ اکرام بڑے حریص تھے، ہر نیک عمل کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ لیس کلنا یا رسول اللہ ما یجد، لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ہم میں سے ہر شخص اتنی استطاعت نہیں رکھتا یا رسول اللہ کہ وہ افطاری کرا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر فیہ صائما علی تمرۃ او شربۃ او مذقۃ لبن، اللہ جل شانہ یہ ثواب اور اجر اس کو بھی عطا فرمائیں گے چاہے جو ایک گھونٹ سے افطاری کرا دے، پانی کے ایک گھونٹ سے، لسی کا ایک گھونٹ ہی پلا دے، ایک کھجور کھلا دے۔ یہ تو سبھی نیت فرما لیں آج کہ انشاءاللہ ہم افطاری کرائیں گے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق، جتنا اللہ نے دیا ہے، تھوڑا سا کیوں نہ دیا، ہم افطاری کرائیں گے انشاءاللہ۔ تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں کے بڑے قریب ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ ہمیں عشرہ رحمت عطا فرمایا ہے، اس عشرہ رحمت میں ہم ان عملوں کے اندر لگ جائیں جو اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے، اور ان عملوں سے اپنے آپ کو بچا لیں جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے نازل ہونے کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔